وبركاته حامدا ومصليا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ علماء کرام اس شہر کے معزز ذمہ داران میرے سامنے تشریف فرما بزرگان دین پردہ نشین خواتین اسلام میرے نوجوان بھائیوں اور میرے پیارے پیارے چھوٹے بچوں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے سائے تلے آج ہم یہاں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، اسی نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اسی نے ہمیں توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ لاکھوں درود و سلام ہو لڑکیاں مسجد میں جب وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو کامل نمونہ بنا کر اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج کی یہ محفل میرے لیے تو بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا باعث ہے، اس لیے کہ آج یہ محفل جس مقصد سے سجائی گئی ہے ہمارے تعلیم یافتہ ٹیچرز کی ہمت افزائی کے لیے، ہمارے تعلیم یافتہ ڈاکٹرز کی ہمت افزائی کے لیے، اور ہمارے باعزت وکیلوں کے لیے، اور ہمارے علماء کرام کے لیے، اور ہمارے حفاظ کرام کے لیے، ان کو تہنیت دینے کے لیے، ان کو مبارکبادی دینے کے لیے، ان کی ہمت افزائی کرنے کے لیے، ان کی عزت کرنے کے لیے آج کی مجلس سجائی گئی ہے۔ اور اس طرح کی مجلسیں ہندوستان کے چپے چپے میں شہر شہر میں سجانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج دنیا ناچنے گانے والوں کا سمان کرتی ہے، ناچنے گانے والوں کا سٹیج پر ان کی ہمت افزائی کرتی ہے، ناچنے گانے والوں کو بڑے بڑے انعامات سے نوازتی ہے، اور میدان میں کھیلنے والوں کے لیے دنیا نوازتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے، میڈیا کا کوریج ملتا ہے، ناچنے گانے والوں کو میڈیا کا کوریج ملتا ہے، وہ کھانستے بھی ہیں تو نیوز بن جاتی ہے، وہ جو ہے اگر بخار آ جاتا ہے تو نیوز بن جاتی ہے، اگر چلتے چلتے ذرا سا قدم نیچے ہو جائے ٹھوکر لگ جائے تو نیوز بن جاتی ہے۔ تو دنیا ان کی عزت کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ ویسے بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ نوجوانوں کا بڑا طبقہ ناچنے گانے والوں سے متاثر ہو کر وہ بھی ہیرو بننے کے چکر میں اپنی عمر ضائع کرتے جا رہا ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ کھیلنے والوں سے متاثر ہو کر ان کے بڑے بڑے ٹرافی کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہوئے، ان کو ٹی وی کا کوریج ملتے ہوئے دیکھ کر متاثر ہوتے ہوئے، نوجوان کا بڑا طبقہ وہ بھی کرکٹ کے فیلڈ میں، فٹ بال کے فیلڈ میں اور دوسرے فیلڈ میں کھیلنے کے لیے بے چین نظر آتا ہے۔ لیکن کیا کریں، ہمارے معاشرے کا
ایک بڑا عظیم ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن میڈیا کا کوریج اس کو نہیں ملتا. ایک بڑا بچوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن پرنٹ میڈیا میں اس کی جگہ نہیں ملتی. ایک بڑا وکیل ہوتا ہے لیکن جو ہے الیکٹرانک میڈیا میں اس کو جگہ نہیں ملتی. ایک بڑا ٹیچر ہوتا ہے جو سوسائٹی میں سال ہر سال خدمت کرتا ہے لیکن اس کو جو ہے اسٹیج پر اس کا سمان نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر ڈاکٹر بننے کی خواہش نظر نہیں آ رہی ہے, وکیل بننے کی خواہش نظر نہیں آ رہی ہے, بڑا ٹیچر بننے کی خواہش نظر نہیں آ رہی ہے. اور اسی طرح دنیا کے بڑے بڑے جو شعبے ہیں تعلیم کے, خدمت کے, ان شعبوں سے ہمارے نوجوان دور بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جناب ضیاء عمری حفظہ اللہ اور ان کی ٹیم کو کہ ان کی ٹیم ماشاءاللہ پچھلے کئی سالوں سے ان تعلیم یافتہ لوگوں کی عزت افزائی کرنے میں, ان کی ہمت افزائی کرنے میں, ان کو سٹیج پر بلا کر سمان کرنے میں اور ان کو جو ہے یعنی ہلکے سے ایوارڈ دینے میں لگی ہوئی ہے. میری خواہش ہے کہ ہمارے جو ہے یعنی اس طرح کے جو بھی لوگ ہمارے سماج کے, ہمارے محلے کے, ہمارے شہر کے, ہمارے ڈسٹرکٹ کے اور ہمارے صوبے کے جو بچے بھی تعلیم میں آگے بڑھتے ہیں, چاہے میڈیکل میں ہو, انجینئرنگ میں ہو, وکالت میں ہو, ٹیچنگ میں ہو, کسی بھی لائن میں ہمارے بچے اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کو سمان کیا جانا چاہیے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جس میں ہمارے ضیاء عمری اور ان کی ٹیم انشاءاللہ ان بڑے بڑے لوگوں کو انشاءاللہ آج ایک جو ہے ہم ایک پیپر سے آج ہم سمان کر رہے ہیں, آج ہم ایک پین سے سمان کر رہے ہیں, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جس میں ان نوجوان کا لیپ ٹاپ سے سمان کیا جائے گا انشاءاللہ. اور ان لوگوں کو انشاءاللہ بڑے بڑے جو ہے یعنی سونے کے تمغوں سے جو ہے ان کا استقبال کیا جائے گا, سلور کے تمغوں سے ان کا استقبال کیا جائے گا اور ان کے دیوان خانوں میں, ان کے ڈرائنگ روم کے اندر انشاءاللہ سونے کے چاندی کے تمغے لٹکے ہوئے رہیں گے انشاءاللہ. وقت آئے گا, دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی تحریک چلانے والوں کا اللہ اور نوازتا رہے تاکہ نوجوانوں کو اور آگے بڑھاتے رہیں. اور یہ پیاری پیاری جو ہے لڑکیاں ہمارے آگے بڑھ رہی ہیں, ہماری پیاری پیاری بچیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں, ہماری پیاری پیاری بچیاں جو ہے لائر بن رہی ہیں, ہماری پیاری پیاری بچیاں ٹیچرز بن رہی ہیں. ان کے سمان کی ضرورت ہے. آج جن لڑکیوں کے ماں باپ کو جو ہے سمان کیا گیا اور ان کا سر فخر سے ماشاءاللہ اونچا ہو رہا ہے کہ ہماری بچیاں آگے بڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس تحریک کو چار چاند لگائے. اور یہ تحریک آج انڈی میں چل رہی ہے, کل بیجاپور میں ہونا چاہیے انشاءاللہ, پرسوں گلبرگہ میں ہونا چاہیے انشاءاللہ, اس کے بعد بنگلور میں ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور ہندوستان کے چپے چپے میں جن لوگوں کے دلوں میں بھی ان جو ہے محنت کرنے والے ٹیچرز کی محبت ہوگی, جن لوگوں کے دلوں میں ان میڈیکل لائن میں 5-5 سال تک رات دن محنت کرنے والوں کے لیے محبت ہوگی اور ان جو ہے وکیل بننے والوں کے لیے دل میں محبت ہوگی, تو ہمارے قوم کے وہ لوگ جو سمجھدار ہیں, ہمارے قوم کے وہ لوگ امت کا درد رکھتے ہیں, ہماری قوم کے وہ لوگ جو اپنے جو ہے بچوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, امت کا رونا روئے بغیر جو آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ طریقہ ہندوستان کے چپے چپے میں ہونا چاہیے اور اس طریقے کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہماری قوم اور تعلیم میں آگے بڑھتی رہے اور تحریک میں آگے بڑھتی رہے اور جو ہے ملک کی خدمت کرتی رہے, قوم ملت کی خدمت کرتی رہے ماشاءاللہ. آج کی محفل بہت ہی سمجھدار لوگوں کی محفل ہے. آج میں کچھ باتیں ہمارے ماں باپ کے لیے کہنا چاہوں گا اور کچھ باتیں ہمارے ماؤں کے لیے کہنا چاہوں گا اور کچھ باتیں میں ہمارے نوجوانوں کے لیے کہنا چاہوں گا اور کچھ باتیں ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں میں کہنا چاہوں گا انشاءاللہ. اور آج کی اس محفل میں جو لوگ بھی شریک ہوئے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کو میں کچھ نہ کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے میں ماؤں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں, ماؤں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے آپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے.
ये जो यहाँ डॉक्टर के माँ बाप थे, उनकी माएँ मुमकिन है उनको ABCD नहीं आता होगा, लेकिन उनकी बच्चियों ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। जो यहाँ पर आए हुए हैं, यानी वकील बनकर, इंजीनियर बनकर, और जो है मुअल्लिम बनकर, टीचर बनकर, हाफिज बनकर, आलिम बनकर, उनकी माओं को मुमकिन है ABCD नहीं आता होगा, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए दुआएं की। उन्होंने अपने बच्चों के लिए सुबह सवेरे बेदार होकर, कोई बच्चा बीजापुर में पढ़ रहा है उसको यहाँ से तोशा भेजती थी माएं, और कोई हॉस्टल में पढ़ रहा है उसको अपनी मेहनत को काट काट कर दिया करती थी, उसकी फीस को पे करने के लिए दुआएं करती थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए दुआएं करती थी। माँ को कुछ नहीं आता था, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ते हुए देखकर खुश हो जाती थी। आज उनकी माओं की दुआएं हैं तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर बनकर, वकील बनकर यहाँ पर माशाअल्लाह बैठे हुए हैं। और यही माँ है जिस माँ की वजह से, जरा देखा इमाम बुखारी कैसे बने, उनकी माँ की दुआओं की वजह से बने। इमाम बुखारी दो भाई हैं, एक मोहम्मद और एक अहमद है। ये दोनों भाई 8-10 साल की एज के हैं। उन्होंने अपने माँ से कहा, अम्मी जान हम लोग हज करने जाना चाहते हैं। तो माँ ने कहा, बेटा अगर तुम लोग हज करने की ख्वाहिश करती हो, चलो हम हज करने जाएंगे। माँ अपने 2 बच्चों को लेकर कहाँ खुरासान, कहाँ बुखारा, कहाँ मक्का, पैदल चलते 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 हजारों किलोमीटर फासला तय करते हुए आती है, हज कराती है, और वापस लौट कर जाने का मसला आता है। तो बेटा इस्माइल यानी मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद इमाम बुखारी जो आगे बनने वाले हैं, वो कहते हैं कि अम्मी जान मैं वापस लौट कर गाँव को नहीं आना चाहता, मैं वापस लौट कर गाँव को नहीं आना चाहता। तो माँ कहती है, बेटा क्या तुम हमसे नाराज हो, क्या तो हमसे कोई तुम्हें तकलीफ है, क्यों हमारे साथ गांव को नहीं आना चाहते हो? तो बेटे ने कहा, अम्मी जान मैं मक्का में रहकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पढ़ना चाहता हूँ, हदीस को पढ़ना चाहता हूँ, हदीस को सीखना चाहता हूँ। अब तुम चले जाओ, क़यामत के दिन हमारी मुलाकात तुमसे होगी इंशाअल्लाह। तो माँ ने उस वक्त अपने कलीजे के टुकड़े को मक्का के हवाले करके वापस लौट कर चली गई। अगर माँ ये सोची होती कि मेरे कलीजे के टुकड़े, तुम मक्के में कहाँ रहोगे, तुम मक्के में क्या खाओगे, तुम मक्के में कहाँ सोओगे, तुम मक्के में क्या कपड़े पहनोगे, तुम कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, अगर माँ ने ये सोचा होता तो आज दुनिया वालों को इमाम बुखारी जैसा इमाम नहीं मिला होता। आज हम बड़ी आसानी से रवाहुल बुखारी कहते हैं, अपनी मस्जिदों के शेल्फों में बुखारी हदीस रखते हैं। ये किसकी वजह से हुआ? माँ की कुर्बानी की वजह से हुआ। माँ ने बेटे को छोड़ दिया और कहा, बेटे हमारी मुलाकात क़यामत के दिन होगी इंशाअल्लाह। माँ कहकर वापस लौट कर जाती है। ये माँ की कुर्बानी थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम को बनाने में माँ की कुर्बानी थी, मूसा अलैहिस्सलाम को बनाने में माँ की कुर्बानी थी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बनाने में माँ की कुर्बानी थी, इमाम मालिक के बनाने में माँ की कुर्बानी थी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के बनाने में माँ की कुर्बानी थी। हर एक के माओ ने अपने बच्चों के लिए दुआ की और उनकी हिम्मत अफजाई करते रहे, जिसकी वजह से ये लोग बड़े हो गए। तो जो लोग यहाँ पर डॉक्टर आज बने हुए हैं, उनकी माओं की कुर्बानियां हैं, उनकी माओं की दुआएं हैं, उनकी माओं की ख्वाहिशात हैं, उनकी माओं की जो है वो यानी खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को खिलाते रहे, जिसकी वजह से ये हमारे बच्चे आज स्टेज पर पहुंचे हुए हैं। मैं हमारे बड़े लोगों से कहना चाहूंगा, बाप जो है, जो बुजुर्गान दीन है, उनसे मैं कहना चाहूंगा, ये आपके प्यारे प्यारे कलीजे के टुकड़े हैं, इनको आप दुआएं देते रहना, इनकी आप हिम्मत अफजाई करते रहना, इनको अपने साथ साथ लेकर चलना, इनको जो है इनसे प्यार करना, इनको अपने साथ रखना। क्यों? आप अगर ये करेंगे तो ये भी नबियों की सुन्नत है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को साथ में रखकर मोहब्बत की और उनको सिखाया। बुजुर्ग हैं, अपने नौजवान बेटे को सिखा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके बाप ने तरबियत दी, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तरबियत दी, और इसी तरह जरा देखें आप, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है माँ और बाप ने तरबियत दी, जिसकी वजह से इनका मकाम बड़ा हो गया।
آپ لوگ ان نوجوانوں کی قدر کریں، آپ لوگ ان نوجوانوں سے محبت کریں، آپ لوگ ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کی قدر کریں، ان کو آگے بڑھائیں، ان سے محبت کریں، ان کو دعا دیتے رہیں، اور یہ دعا دیں کہ یہ بیٹا میرا نہیں امت کا بیٹا ہے، یہ بیٹا میرا نہیں امت کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ یہ بیٹا میرا ضرور ہے، لیکن وہ کسی کا شوہر ہوگا، وہ کسی کا بھائی ہوگا، وہ کسی کا ڈاکٹر ہوگا، وہ کسی کا پڑوسی ہوگا، وہ کسی کا بزنس مین ہوگا، وہ کسی کا جو ہے وہ تاجر ہوگا، وہ کسی کا وکیل ہوگا، وہ کسی کا جو ہے یعنی پارٹنر ہوگا۔ دنیا میں ہر ایک سے میرا بیٹا جڑے گا۔ یہ امت کی امانت ہے، یہ سمجھ کر پیارے پیارے نوجوانوں سے محبت کریں اور ان کو دعا دیتے رہیں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ قربانی دے رہے ہیں، آپ کی قربانی کی وجہ سے آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنا، آپ کی قربانی کی وجہ سے آپ کا بیٹا آج لائر بنا، آپ کی قربانی کی وجہ سے آپ کا بیٹا ٹیچر بنا، یقیناً۔ لیکن سارے ماں باپ سے میں کہنا چاہوں گا، آپ لوگ بھی قربانی دیجئے۔ آپ بریانی مت کھائیے، لیکن بچے کو اچھی تعلیم دیجئے۔ آپ ہفتے میں 2 بار بھی گوشت مت کھائیے، لیکن بچے کو اچھی تعلیم دیجئے۔ آپ جو ہے اپنے یعنی گھر میں آسائش کو کم کر دیجئے، لیکن بچے کو اچھی تعلیم دیجئے۔ اپنا بڑا گھر مت بنائیے، لیکن بچے کو اچھی تعلیم دیجئے۔ بڑے اچھے مہنگے کپڑے مت پہنیے، لیکن بچے کو اچھی تعلیم دیجئے۔ کھانے کی قربانی دینا ہوگا، آرام کی قربانی دینا ہوگا، مال کی قربانی دینا ہوگا، دولت کی قربانی دینا ہوگا، اور اپنے نام و نمود کو اور شہرت کو یہ قربان کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہوگا۔ آئندہ آنے والے 10 سال میں مسائل بدلنے والے ہیں، 20 سال مسائل بدلنے والے ہیں، 30 سال مسائل بدلنے والے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ نہیں رہیں گے، میں اور آپ اگلے 10-15 سال میں چلے جانے والے ہیں۔ ہاں جانتے ہیں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کی عمر جو ہے 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوگی۔ مان لو اگر میں آج پیدا ہو رہا ہوں تو میرا سورج نکلا، میرا سورج اوپر جا رہا، اوپر 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 سینٹر میں میرا سورج آ رہا ہے، تو میں 30 سال کا ہو گیا، میں 30 سال کا ہو گیا۔ اور اگر سورج آگے بڑھتے جا رہا ہے، 45 سال کا ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، 30 سال میں ظہر کا ٹائم ہوا، 45 سال میں عصر کا ٹائم ہوا، اور جس کے بھی 45 سال ہو چکے ہیں ان کا عصر کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ٹائم کتنا باقی ہے؟ مغرب اور عصر کے درمیان جو ٹائم ہے اتنا ہی ٹائم ہمارے پاس ہو چکا ہے۔ جتنا ٹائم مغرب اور عصر کے بیچ کا ہے اتنا ہی ٹائم ہمارے پاس ہے میرے دوست۔ اور 60 ہمارے ہو جاتے ہیں تو ہمارا سورج غروب ہو جائے گا، مغرب ہو جائے گی۔ 60 کے بعد اگر کسی کو نیو کیلنڈر مل رہا ہے، بونس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ 60 کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی دے رہا ہے، بونس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ ہم بہت جلد جانے والے ہیں، لیکن ہمارے بچے آنے والے حالات میں بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنے والے ہیں۔ آپ براہ کرم میرے دوست ان بچوں پہ خرچ کریں، ان بچوں کی تعلیم دیں۔ اب ہماری مینٹلٹی آپ سوچ رہا، اگر میرا بیٹا دکان کو جاتا ہے میرے ساتھ، ابو کنڈر جوائے چاہیے، تو میں 40 روپیز کا کنڈر جوائے بڑی آسانی سے دلا دیتا ہوں، 50 روپیز کا کنڈر جوائے بڑی آسانی سے دلا دیتا ہوں، 100 ریموٹ والی کار بڑی آسانی سے دلا دیتا ہوں، 200 والی ریموٹ کار میں بڑی آسانی سے دلا دیتا ہوں، 500 والا وہ ریموٹ والا ہیلی کاپٹر میں دلا دیتا ہوں۔ لیکن اگر میرا بیٹا 40 روپیز کی پینسل مانگے تو کیا کہتا ہوں؟ بیٹا اتنی مہنگی پینسل لے کر کیا کرو گے؟ اگر میرا بیٹا 50 روپیز کی نوٹ بک مانگے تو بیٹا اتنی مہنگی نوٹ بک لے کر کیا کرو گے؟ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے میرے دوست، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ کھلونے پر میں 100 200 300 500 خرچ کر دیتا ہوں، لیکن نوٹ بک پر، پین پر، پینسل پر، تعلیم پر، فیس پر، ٹیوشن پر خرچ کرنا میرے دل پر بڑا بوجھ لگتا ہے، کلیجہ پھٹ جائے جیسا لگتا ہے۔ میرے دوست آپ ان بچوں کو ہم کہاں خرچ کرتے ہیں پتا آپ لوگوں کو؟ بچوں کو یہاں خرچ کرتے ہیں، یہ باڈی سے نیچے خرچ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے، یہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے،
یہاں خرچ کرو. اگر یہاں خرچ کرو گے تو بچے ہمارے یہاں سے کمانے والے بنیں گے, یہاں خرچ کرو گے تو یہاں سے کمانے والے بنیں گے. ہم کھلا رہے ہیں, پیٹ میں جا رہا ہے. ہم پہنا رہے ہیں, وہ پیٹ کے اوپر اس کو ہم پہنا رہے ہیں. جو خرچ کر رہے ہیں یہ گردن سے نیچے ہم خرچ کر رہے ہیں, تو ہمارے بچے لیبر بننے والے, ہمارے بچے امپلائی بننے والے, ہمارے بچے کام کرنے والے, ہمارے بچے یس سر یس سر یس سر یس سر بولنے والے بنتے. اگر یہاں خرچ کرو گے تو یہاں خرچ کرو گے بڑی بڑی کمپنی چلانے والے بنیں گے. یہاں خرچ کرو گے بزنس مین بننے والے, یہاں خرچ کرو گے ملٹی نیشنل کمپنی مینیجر بننے والے ہیں. میرے دوست, آج ہمارے بچوں کو یہاں خرچ کرو, تعلیم پہ خرچ کرو, تربیت پہ خرچ کرو, ان کو اچھا انسان بنانے میں خرچ کرو. ہم کھلانے میں پلانے میں, بریانی چاہیے ابو, یس بیٹا. مٹھائی چاہیے ابو, یس بیٹا. جوتے ہونا بیٹا, یس بیٹا. ہم یہیں پر خرچ کر رہے ہیں. میرے دوست, یہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. میں ماں باپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, کیوں آنے والے حالات, آنے والا زمانہ بڑا بھیانک ہونے والا ہے اور ہم آپ نہیں رہنے والے ہیں. اس وقت ان بچوں کو آج ہم نے تیار نہیں کیا تو یاد رکھو یہ بچے زمانے کے حوالے ہونے والے ہیں. اور زمانہ محبت سے نہیں سکھاتا, ٹھوکر مار کر سکھاتا ہے. زمانہ محبت سے نہیں سکھاتا, ٹھوکر مار کر زمانہ ان کو سکھاتا ہے. میں ماں باپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, تعلیم پہ خرچ کرو, تربیت پہ خرچ کرو اور ان کے آگے بڑھنے میں خرچ کرو. یہ جو ہے میں اپنے ماں باپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے ماؤں سے کچھ باتیں کہی, میں جو ہے باپ سے کچھ باتیں کہی, میں کچھ باتیں میرے پیارے پیارے نوجوانوں سے کرنا چاہوں گا. میرے دوست, میرے پیارے بھائی, آپ کو اس صدی میں جینے کے لیے کچھ خوبیوں کو پیدا کرنا ضروری ہے. اگر پیدا کرو گے تو اس زمانے میں آپ اپنا لوہا منواؤ گے. پیدا نہیں کرو گے کیڑے مکوڑوں کی طرح مچل دیے جاؤ گے. اپنے آپ کو نہیں بناؤ گے کچرے کنڈی کے حوالے ہو جاؤ گے. اگر اپنے آپ کو نہیں بناؤ گے آپ کی کوئی ویلیو بننے والی نہیں. میں کچھ باتیں ہمارے پیارے پیارے نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات میرے دوست, آپ اپنے اندر گریٹیٹیوڈ پیدا کیجئے, شکر کا جذبہ پیدا کیجئے. کیا شکر جذبہ پیدا کریں دوست؟ ایسا ملک بھی ہے جہاں کے بچے پڑھنے کے لیے اسکول نہیں, ایسا ملک بھی ہے جہاں کے بچوں کو رہنے کے لیے جگہ نہیں, ایسا ملک بھی ہے جہاں پر بچوں کو اسکول نہیں, ایسا ملک بھی ہے جہاں بچے پڑھنا چاہتے لیکن ٹیچر نہیں, ایسا ملک بھی ہے جہاں پر پڑھنے کا کوئی سسٹم نہیں, کوئی چھاؤں نہیں, کوئی سایہ نہیں, کوئی ان کا رہبر نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو چاہنے والے ماں باپ عطا فرمایا, آپ کو چاہنے والے ٹیچرز عطا فرمایا, آپ کے لیے اسکولز اللہ نے فراہم کیا اور امن والی زندگی آپ کو عطا فرمایا اور آپ کو سیکھنے کا موقع عطا فرمایا. بس اپنے نفسانی خواہشات قربان کیجئے اور پڑھنے میں دھیان لگائیے. اور یاد رکھنا میرے نوجوان دوست, اگر آپ ڈاکٹر بن چکے ہیں, لائر بن چکے ہیں, وکیل بن چکے ہیں, ٹیچر بن چکے ہیں اور کوئی عہدے پر پہنچ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہونا ضروری ہے. اور آپ یہ مان کے چلو, جیسے مان لو فار ایگزامپل ایک پیپر لے لو, آپ لوگ ایک پیپر لے لو, آج بیٹھو اپنے گھر میں, پیپر لے کے آپ دروازہ بند کر کے, میرے دوست, میرے نوجوان دوستوں, میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, پیپر لے کے بیٹھو اور دیکھو, یاد کرو, پین لے لو, پین لے کے سوچو, میں 25 سال کا ہوا, میں 30 سال کا ہوا, میں 45 سال کا ہوا, میں 40 سال کا ہوا, اتنی مدت میں کن کن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا, لکھیں آپ. میرے باپ کا احسان, ماں کا احسان, بھائی کا احسان, بہن کا احسان, ٹیچر کا احسان, ماما کا احسان, نانی کا احسان, نانا کا, دادا کا, چاچا کا, پھپھو کا, خالہ کا, فلاں کا, پڑوسی کا, دوست کا, کن کن کے احسانات آپ کی زندگی پر ہیں, لسٹ بناؤ. اوکے, ہو سکتا ہے آپ کی یہ پیپر بھر جائے اور پھر یہ بھی پیپر بھر جائے اور ایک پیپر میں یہ بھی پیپر بھر جائے. اتنے لوگوں کے ہم پر احسانات ہیں, اتنے لوگوں کے ہم پر احسانات ہیں. اب پھر ایک پیپر بدلو اور ایک پیپر لے لو اور لے کر لکھنا شروع کرو کہ اب تک میں نے کس پر احسان کیا,
میں نے کس کے ساتھ اچھا سلوک کیا, میری ذات سے اب تک کس کو فائدہ ہوا, آپ لکھو تو شاید ہی آپ کا ایک پیپر بھی بھرا ہوگا, ایک پیپر بھی آپ کا بھرتا ہوگا. اندازہ لگاؤ ہم پر کن کن لوگوں کے احسانات ہیں, اللہ کا کیسا احسان, ماں باپ کا احسان, بھائی بہنوں کا, اتنے لوگوں کے احسانات مجھ پر ہیں اور آج تک میں نے کوئی احسان نہیں چکایا. آج کے بعد سے دوسروں کا احسان چکانا شروع کر دو, شکریہ ادا کرنا شروع کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, ماں باپ کا کرو, بھائیوں کا کرو, بہنوں کا کرو, دوستوں کرو, ٹیچرز کرو, آپ عزت دینا شروع کرو. آپ آج کالج میں پہنچ چکے ہیں, اپنے پرائمری ٹیچر پر جاؤ, جا کر آپ کی تعلیم سے ہم یہاں پر پہنچے, ایک پین ان کو جو ہے گفٹ دو, مٹھائی کا ڈبہ ان کو گفٹ دو, ایک جو ہے چھوٹا شرٹ کپڑا ان کو گفٹ دو, پینٹ کپڑا ان کو گفٹ دو, کوئی کتاب ان کو گفٹ دو, کوئی کھانے کی چیز گفٹ دو. جاؤ اپنے ٹیچر سے ملاقات کرو اور ملاقات کر کے ان کو گفٹ دو, ان کو شکریہ ادا کرو. اس سے انشاءاللہ رتبہ اور بڑا ہوگا انشاءاللہ. ٹیچر دعائیں دیں گے آپ کو, بڑے دعائیں دیں گے آپ کو, بزرگ دعائیں دیں گے آپ کو. تو میرے دوست, نوجوان دوست, آج سے آپ کو اپنا گریٹیٹیوڈ پیدا کرنا ہے, شکر کا جذبہ پیدا کرنا ہے, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرنے والا ہے. دوسری بات شکریہ ادا کرنا ہے. دوسری بات میرے دوست, آج کی دنیا میں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے, کیریکٹر, اخلاق کی ضرورت ہے میرے دوست. آج کہیں بھی جاؤ اخلاق سب سے زیادہ ویلیڈ ہے. آپ کسی جگہ آپ امپلائی بن گئے, دو وہاں پر امپلائیز ہیں, ایک بد اخلاق ہے اور ایک اخلاق والا ہے. اگر کسی دن نکالنے کی نوبت آئی تو مینیجر بد اخلاق کو نکالے گا, اخلاق والے کو نہیں نکالے گا, اخلاق والے کو نہیں نکالے گا. یاد رکھنا دوست, اخلاق والے کا کوئی ٹکر میں نہیں آ سکتا. ملٹی نیشنل کمپنیز میں اخلاق کو دیکھا جاتا ہے, انٹرنیشنل کمپنیز میں اخلاق کو دیکھا جاتا ہے. آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں اخلاق کو دیکھا جاتا ہے. میں ڈاکٹر بن کر بیٹھ گیا, بد اخلاق ہوں میں تو کیا میرا کلینک چل سکتا؟ نہیں. کیا میرا ہاسپٹل چل سکتا؟ نہیں. اگر میں کرانہ شاپ اوپن کر کے بیٹا, بد اخلاق ہوں, میرا دکان 2 سال بند ہونے والا. میڈیکل شاپ اوپن کر کے بیٹھا, بد اخلاق ہوں, میرا میڈیکل شاپ اگلے 2 سال بند ہونے والا. میں ٹیچر بن کے بیٹھا, اگر بد اخلاق ہوں, میرے کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے محبت کرنے والے نہیں. آج دنیا میں کسی بھی شعبے میں جاؤ, اخلاق کی ضرورت ہے. جو با اخلاق ہوگا وہ کامیاب ٹیچر, کامیاب ڈاکٹر, کامیاب لائر, کامیاب باپ, کامیاب تاجر, کامیاب بیٹا, کامیاب شوہر, کامیاب بھائی, کامیاب پڑوسی, کامیاب بزنس مین, ہر جگہ کامیاب ہوگا اخلاق کی وجہ سے. میرے دوست, میرے پیارے دوست, آپ کو اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ MBBS کی ڈگری لے کر جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بزرگ کھڑا ہوا ہے, اور آپ اگر کھڑے ہو کر اس بزرگ کو سیٹ نہیں دے سکتے تو آپ کی MBBS کی ڈگری صرف پیپر ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ بڑے ڈاکٹر بنے لیکن آپ بزرگوں کے سیٹ نہیں دے سکتے, آپ کی ڈگری جس پیپر ہے اور کچھ نہیں. آپ نے MBA کیا لیکن اگر بزرگوں کو عزت کرنا نہیں سیکھا, آپ کی ڈگری پیپر ہے, کچھ نہیں. آپ آپ نے BEd کیا لیکن آپ کو اپنے گھر کے سامنے گاڑی پارک کرنا نہیں آتا, آپ کی ڈگری کاغذ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. آپ کون سی ڈگری حاصل کریں گے؟ اخلاق کے بغیر سارے ڈگریز پیپر ہیں. فیس دے کر آپ نے پیپر خریدا, پیسہ دے کر آپ نے پیپر خریدا, بس اتنا ہی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو آپ کو اخلاق پیدا کرنا پڑے گا. پہلا شکر پیدا کریں, دوسرا اخلاق پیدا کریں, تیسری بات آپ لوگوں کو کیا پیدا کرنا ہے؟ کانفیڈنس پیدا کرنا ہے. اللہ پر کانفیڈنس, اپنے صلاحیت پر کانفیڈنس, اپنے علم پر کانفیڈنس, بزرگوں پر کانفیڈنس, اپنے بڑوں پر کانفیڈنس. کانفیڈنس آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی کانفیڈنس ہے جس کی وجہ سے
آج کوئی مسلمان بچہ قرض سے بیزار ہو کر خودکشی نہیں کرتا. کانفیڈنس ہے میں انشاءاللہ پے کروں گا. اور یہی کانفیڈنس جس کی وجہ سے کوئی مسلم شوہر خودکشی نہیں کرتا. کچھ لوگ فلم کا ٹکٹ نہیں ملا خودکشی کر لیے, کچھ لوگ بیوی چلے گئی خودکشی کر لیے, قرض بڑھ گیا خودکشی کر. کیوں؟ کانفیڈنس کی کمی ہے. یہی وہ کانفیڈنس ہے جس کی وجہ سے آج کوئی مسلمان ڈاکٹر اپنے باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں نہیں ڈالتا, خود رکھ کر پالتا ہے ماشاءاللہ. کوئی لائر, کوئی عالم, کوئی بزنس مین مسلمان اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں نہیں ڈالتا, اپنے گھر میں رکھ کر پالتا. کیوں؟ اللہ پر اس کا بھروسہ ہے, طاقت اس کے پاس ہے. تو کانفیڈنس پیدا کرو اپنے اندر. اور اس کے بعد آپ کیا پیدا کرنا ہے؟ کریٹیوٹی پیدا کرنا ہے. آپ کے اندر جب تک کریٹیوٹی نہیں آئے گی, آپ دنیا کے اندر اس وقت جینا مشکل ہے. آپ کو الگ راستہ اپنانا پڑے گا, الگ انداز اپنانا پڑے گا, الگ طریقہ اپنانا پڑے گا, نئی سوچ لانا پڑے گا, نیا منہج لانا پڑے گا, نیا میتھڈ لانا پڑے گا, نئی چیزیں لانا پڑے گا. دنیا میں جس نے کریٹیوٹی کی وہی آج ارب پتی بن کر بیٹھا ہوا ہے. واٹس ایپ کریٹیوٹی ہے, دنیا محتاج ہے اس کی. فیس بک کریٹیوٹی ہے, دنیا محتاج ہے اس کی. یوٹیوب کریٹیوٹی ہے, دنیا اس کی محتاج ہے. یہ مائک میرے سامنے کریٹیوٹی ہے, دنیا محتاج ہے. یہ لائٹ کریٹیوٹی ہے, دنیا محتاج ہے. ہر چیز جو کریٹیوٹی ہوا کرتی ہے دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے. آپ کو میرے دوست کریٹیو بننا ہے, الگ انداز سے آپ کام کرنا سیکھنا ہے. کام کرو گے تو انشاءاللہ دنیا میں نام روشن کرو گے, امت کا نام روشن, اپنے ملک کا نام روشن, اپنے ملت کا نام روشن, اپنے ماں باپ کا نام روشن, ہر ایک کا نام روشن کر سکتے ہو اگر کریٹیو مائنڈ والے بنتے ہو. تو آپ کو سوچنا ہوگا, ٹیچرز یہاں پر ہیں, اپنے بچوں کو کریٹیو بنائیے. پرنسپلز یہاں پر موجود ہیں, اپنے بچوں کو کریٹیو انداز سوچنا سکھائیے. بیٹا یہ اوپر دیکھو, دیکھ رہے سر, بیٹا فین گھوم رہا ہے, ہاں دیکھ رہے سر, بیٹا فین ہمیشہ ایسا گھومتے رہتا, اسکول کا فین ایسے گھومتا, گھر کا فین ایسے گھومتا, مسجد کا فین ایسے گھومتا, امریکہ کا فین ایسے گھومتا, ساری دنیا کے فین ایسے گھومتے, ایسا کیوں نہیں گھومتا بیٹا؟ ذرا ریسرچ کر کے بتاؤ, ذرا ریسرچ کر کے بتاؤ. ٹیچرز اپنے بچوں کو ایسا کام دیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے کریٹیو مائنڈ والے بن سکتے ہیں. اپنے بچوں سے کہیں بیٹا ایک کام کرو, ایک گلاس پانی لے لو, ایک گلاس پانی لے لو اور ایک چمچ میں جو ہے تیل لے لو اور پانی کے اوپر ڈالو, تو پانی کے اوپر تیل تیرنا شروع کر دیتا. آپ اندر دباؤ پھر اوپر آتا, اندر ڈھکیلو پھر اوپر آتا. بیٹا یہ تیل اندر نہیں جاتا, اوپر 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 آتا, ایسا کیوں؟ بیٹا آپ ریسرچ کرو مجھے بتاؤ, آپ فائنڈ آؤٹ کرو مجھے بتاؤ. یہ کام دو ٹیچرز, یہ کام دو پرنسپلز, یہ کام دو ماں باپ, اس سے ہمارے بچے کریٹیو بننے والے ہیں. موسم سنترے کا ہے, سنترا لے کر آؤ, سنترا لے کر ایک جگ میں پانی لو, سنترا ڈالو, تین جا کے پھر اوپر آتا ہوں, اندر جا کے پھر اوپر آتا, تیرنے لگتا, ڈبو پھر اوپر آتا, ڈبو پھر اوپر آتا. اچھا اور ایک سنترا لو, چھلکا نکالو, ڈالو, تین اندر چلے آتا, خلاص. چھلکا ہے اوپر آتا, چھلکا نکالو اندر جاتا. بیٹا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ بچوں کو کریٹیو مائنڈ بناؤ, اپنے بچوں کو کام دو, سوچنے کا طریقہ سکھاؤ, سوچنے کا میتھڈ سکھاؤ. یہ سارے کے سارے کام کریں, ہمارے بچے انشاءاللہ کریٹیو مائنڈ بننے والے بنیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں اپنے دوستوں سے کہوں گا, میں اپنے پیارے پیارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ میرے بھائی, آپ کو ساری دنیا اپنی حق لینے میں پڑی ہوئی ہے, اپنا حق لینے میں پڑی ہوئی ہے. اب آپ کو دوسروں کا حق دینے والے بننا پڑے گا. دوسروں کا حق اگر دینا شروع کرو گے تو امت آگے بڑھنے والی ہے. مثال میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, 50 نوجوانوں کو ایک طرف کھڑا کریں, یہ مان لو اسٹیج پر 50 نوجوان ہیں, اور ایک بڑا ایک پلاسٹک کا ڈبہ لے کر آؤ, اس میں 50 بال ڈال دو, اس
اس میں 50 بال ڈال دو اور ان کے سامنے پیش کرو. ہر آدمی اپنا بال لے لے, بال پہ نام لکھ دے. ہر آدمی بال لو, اپنا نام لکھو, اپنا نام لکھ کے پھر بال کو ڈال دو اسی بکیٹ کے اندر, ڈبے کے اندر. ڈبہ ہلاؤ, ہلا کر یہاں رکھو اور تمام سے کہو بس 2 منٹ کے اندر ہر آدمی اپنے اپنے بال کو تلاش کرنا. ہر آدمی اپنے اپنے بال کو 2 منٹ میں تلاش کرنا. یہ کام دو گے نا, 1 2 3 اڑی پڑیں گے, کود پڑیں گے, دیکھیں گے میرا نہیں, یہ میرا نہیں, یہ میرا نہیں, یہ میرا نہیں. 2 منٹ ختم ہو جائیں گے, 50 بچوں میں صرف 10 بچوں کو اپنا بال ملتا, باقی 40 بچوں کو اپنا بال نہیں ملتا. 40 بچوں کو اپنا بال نہیں ملتا. اچھا نہیں ملا, ٹائم اوور, چلو بال پھر ڈال دو, پھر بال ڈال دو, پھر بال ہلاؤ اور پھر اب کہو 2 منٹ کا ٹائم ہے. بال اٹھانا جس کا نام لکھا ہوا ہے اس کو دینا, بال اٹھانا جس کا نام لکھا ہوا اس کو دے دینا. آپ 1 2 3 بولیں گے, 1 منٹ کے اندر سارے کے سارے بال جس کے تھے اس کے ہاتھوں میں پہنچ جانے والے ہیں, اس کے ہاتھ میں پہنچ جانے والے ہیں. اچھا, پہلے ایکٹیویٹی میں 1-2 منٹ میں 10 لوگوں کو اپنا بال ملا, دوسرے ایکٹیویٹی میں 1 منٹ میں سب کو اپنا بال ملا. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا کہ پہلے ایکٹیویٹی میں اپنا ڈھونڈ رہے تھے. اپنا ڈھونڈتے رہو گے تو جلدی ملنے والا نہیں. تمہارے ہاتھ میں جس کا ہے اس کو پہنچا دو تو سب کو اپنا اپنا بال 1 منٹ کے اندر مل جائے گا. تو یہی اسلام کی تعلیمات ہیں. دیو کہتا ہے اسلام, جس کا حق ہے اس کو دیو. زکات دیو 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 بلا, لیو 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 کہنے بلا اللہ تعالیٰ. زکات لیو, جاؤ 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 زکات لیو, نہیں, زکات دیو 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 دیو, دینے کے لیے کہا, لینے کے لیے نہیں کہا. صدقہ کرو 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 کرو, صدقہ لیو لیو کہیں بھی نہیں بولا اللہ تعالیٰ. سلام کرو کرو کرو, سلام لیو, جاؤ سلام لیو, سلام لیو, نہیں, لینے کی تعلیمات ہی نہیں, سب دینے کی تعلیمات ہے. آج ہم حق لینا چاہتے ہیں, دینا نہیں چاہتے ہیں. لڑائی اسی وجہ سے ہے. ساس حق لینا چاہتی, بہو انہیں سلام کرنا, انہیں جھکنا, انہیں میرے پاس آنا, انہیں اجازت لینا, انہیں پرمیشن لینا, انہیں کرنا, سب انہیں کرنا. اچھا, ہماری اماں کو خالی لینے کا ہے, دینے کا نہیں ہے. صرف لینا چاہتی ہے ہمارے اماں, انہیں سلام کرنا, انہیں جھکنا, انہیں آنا, انہیں جانا, انہیں پرمیشن, انہیں سب انہیں کرنا, میں کچھ نہیں کروں گی. لینے کی مینٹلٹی ہے. اسی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے میرے دوست. پارٹنر لینا چاہتا ہے, لڑائی, دینا چاہتا کوئی لڑائی نہیں. پڑوسی لینا چاہے تو لڑائی, دینا کوئی لڑائی نہیں. تو آپ لوگ ابھی سے دینے والے بنو, جس کا حق ہے اس کو دینے والے بنو. امت انشاءاللہ بہت 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 آگے بڑھنے والی انشاءاللہ. امت کی ترقی بہت بہت آگے بڑھنے والی انشاءاللہ, بشرطے کہ آپ لوگ دینے والے آج ہی سے بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں اپنے دوستوں کو اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے دوست, اس دور میں جینے کے لیے آپ لوگوں کے اندر ایک کوالٹی پیدا کرنا ہوگا. کوالٹی کیا ہے, کیا بننا ہے آپ کو, کیا پیدا کرنا ہے آپ کو, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ کیا ہے بھائی, جلدی بولو, یہ کیا ہے, کیا ہے یہ؟ پکا پیپر ہے, پکا پیپر ہے, اوکے ٹھیک ہے. اچھا, اور بھائی یہ کیا ہے, کیا یہ صاحب؟ ہاں یہ پیپر ہے. ہاں کیا یہ بھی پیپر ہے, اے بی پیپر, اے بی پیپر, یہ بھی پڑا ہوا ہے, یہ پڑا ہوا ہے. کس کو لیں گے آپ؟ ہاں یہی پڑا ہوا ہے, یہی پڑا ہوا ہے. کس کو لے گی دنیا؟ اس کو لے گی, اس کو کھندل کے جائے گی, اس کو لے گی. پاگل بھی ہے, اس کو لیتا, اس کو نہیں لیتا. بچہ ہے 2 سال کا, اس کو لیتا, اس کو نہیں لیتا. 10 سال کا, اس کو لیتا, اس کو نہیں لیتا. 70 سال کی بڈھی اماں چلنے نہیں آ رہا, جھک کے جا رہی بیچاری,
یہ بھی دیکھتی یہ بھی دیکھتی، اس کو لیتی اس کو نہیں لیتی. کیوں ایسا ہوتا؟ اس لیے کہ اس کی ویلیو ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے. اس کی ویلیو ہے، اس کی ویلیو نہیں. تو میرے دوست، جس کی ویلیو ہوتی ہے دنیا جھکتی ہے اس کے سامنے، جس کی ویلیو نہیں اس کو کھندل کے جاتی دنیا. اپنے اندر ویلیو پیدا کرو، اپنے اندر ویلیو پیدا کرو. اور یاد رکھنا میرے دوست، یہ لوگوں کا ہی سسٹم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے اللہ اسی کو زمین پر باقی رکھنے والا ہے. ہاں اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا اللہ اسی کو باقی رکھتا، جو فائدہ نہیں پہنچاتا اس کو بہا کے لے جاتا، اس کو رکھتا بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ. ویلڈ پرسن بنو، اپنے اندر قیمت پیدا کرو. قیمت تعلیم سے، قیمت ایمان سے، قیمت توکل سے، قیمت تجربے سے، قیمت ایجوکیشن سے، قیمت طاقت سے، قیمت قلم سے، قیمت اس ملک میں اخلاق سے آپ کو پیدا کرنا ہوگا. دنیا جھکے گی آپ کے سامنے، دنیا جھکے گی آپ کے سامنے. اور اگر کبھی آپ کو اللہ نہ کرے، اگر کبھی آپ کو اللہ نہ کرے، حالت کا آپ کی حالت بدتر ہو گئی. کیسا ہے؟ آپ کی حالت بدتر ہو گئے، پرابلم میں آ گئے آپ. لیکن اگر آپ کی ویلیو ہے تو یہ پڑا ہوا ہے، تب بھی اس کو دنیا نہیں چھوڑے گی، اس کو اٹھائے گی، اس کو سنبھلنے کا موقع دے گی، اس کو اچھا کرے گی، استری کرے گی، پھر لے کے پھر دے دے. کیوں؟ ویلیو ہے اس کی. ویلیو پیدا کرو. یاد رکھنا کوئی بھی اچھی چیز بنا پیدا کرے نہیں بن سکتی، بنا پیدا کرے نہیں بن سکتی. آپ باغیچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پیچھے دیکھو لیمو کے جھاڑا، ادھر دیکھو آم کے جھاڑا، ادھر دیکھو انار کے جھاڑا، ادھر دیکھو جو ہے کیا سنترے کے جھاڑا لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. اچھا آپ اور ہم کھیتی باڑی کے بیک گراؤنڈ کے ہیں، کھیتی باڑی کے بیک گراؤنڈ کے ہیں. کھیت میرا ہے، یہ 6 ایکڑ کھیت ہے میرا، 6 ایکڑ کھیت ہے ماشاءاللہ. بارش آ گئی، بارش آنے سے کیا اگتا یہاں پر؟ گھاس اگتا، جھاڑ اگتے، کانٹے اگتے، کچرا اگتا. ایسا کچرا جس کو بیل بھی نہیں کھاتا، ایسا گھاس بکری بھی نہیں کھاتی. ایسا گھاس اگنے والا چھوڑ دو گے تو کیا آپ نے کبھی دیکھا شیخ میرے کھیت میں بارش آئی، انار کا خود ہی اوپر آ گیا، بارش آ گئی ایپل کی جھاڑ آ گیا، بارش آ گئی لیمو کا جھاڑ آ گیا، بارش آ گئی سیتاپھل جھاڑ آ گیا، بارش آ گئی انگور جھاڑ آ گیا. خود بخود انگور کا جھاڑ آتا؟ نو. جام کا؟ نو. سیتاپھل کا؟ نو. انار کا؟ نو. لیمو کا؟ نو. کوئی جھاڑ خود بخود آنے والا نہیں. آپ کو بونا ہوگا، آپ کو محنت کرنا پڑے گا، آپ کو بیج ڈالا ہوگا، تب چل کر انار کا جھاڑ آئے گا. تو آپ بھی محنت کرو گے تو آپ اچھے بنو گے. چھوڑ دو گے اپنے آپ کو، گالی سیکھنا پکا سیکھ لو گے، گالی دینا سیکھ لو گے، گانے گانا سیکھ لو گے، دھوکہ دینا سیکھ لو گے، چوری کرنا سیکھ لو گے، خود بخود سیکھ لو گے. میرے دوست اگر آپ کو اچھے بننا ہے تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا. بغیر محنت کے اب بریانی بنی نا، بغیر محنت بنتی خود بخود؟ نو. بیچارے نوجوان کاٹ رہے ہیں، پیاز کاٹے، پھر ٹماٹے، ہرا مسالہ، وہ گوشت سب مل کے محنت کرے تو اب ٹھنڈے موسم میں گرم کھانا کیا دکھتا معلوم؟ ہاں محنت کرنے سے بنا. خود بخود بریانی بنتی؟ نو. خود بخود جو ہے وہ تہاری بنتی؟ نو. کچھ بننے والا نہیں میرے دوست. آپ کو ویلیو پیدا کرنا پڑے گا. زندگی میں ایسے بنو کہ میری ذات سے کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچے،
میری ذات سے میرے ماں باپ کو، میری ذات سے میرے بھائی بہنوں کو، میری ذات سے میرے مصلیوں کو، میری ذات سے میری مسجد والوں کو، میری ذات سے میرے محلے والوں کو، میری ذات سے میرے گاؤں والوں کو، میری ذات سے میرے ضلع والوں کو، میری ذات سے میرے اسٹیٹ کو، میری ذات سے میرے ملک کو فائدہ پہنچے، یہ نیت لے کر زندگی بسر کرو، یہ نیت لے کر زندگی بسر کرو تو آگے بڑھ سکو گے۔ اگر وہ نیت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اگر ایسا ہوا تو کہاں جاتا پتہ آپ لوگوں کو؟ ڈسٹ بن میں جاتا، ڈسٹ بن میں جاتا۔ اور اگر یہ کچھ بھی ہو کیسا چلا بھی گیا تو واپس لوٹ کے آتا، واپس لوٹ کے آتا۔ دیکھو کیسا آ رہا، دیکھو کیسا آیا۔ کیوں یار، کیوں واپس آیا؟ اس کی ویلیو ہے، ہمارے پرابلم کو سالو کرتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو آپ بھی ایسے بنو کہ پرابلمز معاشرے کے حل کرنے والے بنو میرے نوجوانوں۔ اور یاد رکھو میرے دوست، آج میں ایکٹیویٹی کرانا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ ٹائم بہت بڑا بول کے اس کو میں کینسل کرا۔ آپ گھر میں جاؤ، گھر میں جا کیا کرو معلوم؟ ایک 4 فٹ کی لکڑی لو، آپ لوگ چھوٹی لکڑی 4 فٹ کی لکڑی لو، 4 فٹ کی لکڑی لے کر اپنی انگلی پہ ٹھہرا کرو، ایسا 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 ایسا۔ وہاں دیکھو تو آپ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ آپ ٹھہرا کر سکتے ہیں۔ آزما جا کے آپ، میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم نہیں، اس لیے میں اس کو کینسل کرا۔ ایسا دیکھو تو لکڑی 4 منٹ ٹھہر سکتی ہے۔ آپ دوسری بار یہاں دیکھو، انگلی کے بعد دیکھو، آپ 10 سیکنڈ بھی آپ ٹھہرا نہیں کر سکتے لکڑی کو۔ یہاں دیکھو کونے میں تو 5 منٹ بھی ٹھہرا کر سکتے اپنی انگلی پہ لکڑی۔ اگر انگلی کو دیکھو گے تو 10 سیکنڈ بھی آپ اپنی لکڑی کو انگلی پر نہیں کھڑا کر سکتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کو زندگی ہمیشہ دور کی دیکھنے والا بننا پڑے گا، دور کی سوچنے والا بننا پڑے گا، دور کے سوچنے والا بننا پڑے گا۔ جلدی 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 نفع کمانے والا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور آگے بڑھوں گا، اور محنت کروں گا، تب چل کر بڑا بزنس مین بن سکتا ہے، تب چل کر بڑا بزنس بن سکتا ہے۔ گاڑی چلاتے، کار چلانے آتا؟ یس سر۔ سائیکل؟ یس سر۔ بائک؟ یس سر۔ آپ کی کار 90 میں جا رہی، آپ کی کار 100 میں جا رہی، آپ کی نظر کہاں رہتی؟ اگلے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر رہتی ہے۔ کار آپ کی 110 100 90 80 میں جاتی ہے تو آپ کی نظر اگلے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کی نظر رہتی، تو آپ کی کار سموتھ آگے بڑھتے رہتی۔ اگر آپ 90 میں کار چلا رہے ہیں، سامنے بورڈ کو دیکھ رہے ہیں آپ، راست یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، اگلے 10 سیکنڈ میں خلاص، اگلے 10 سیکنڈ میں خلاص، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا تو ہاسپٹل یا تو قبرستان۔ نظر یہاں نہیں، نظر وہاں رکھنا ہے، دور کی سوچو، دور کے بارے میں سوچو، آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں سوچو۔ یہ میرا بیٹا پڑھ کے آج کیا بن سکتا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ آج میں کاروبار شروع کروں لیمو کا، اگلے 10 سال کے بعد کیا بن، وہ سوچو آپ لوگ۔ انشاءاللہ کامیاب تاجر بننے والے انشاءاللہ۔ اور اللہ بھی کیا فرماتا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دنیا سے بیٹر وہاں دیکھو بولتا اللہ تعالیٰ۔ یہاں چھوڑو وہاں دیکھو تو کامیاب ہونے والے، یہاں دیکھو گے تو ناکام ہونے والے ہیں۔ میرا میسیج ماؤں کے لیے بھی تھا، میرا میسیج بڑوں کے لیے بھی تھا، میرا میسیج نوجوان دوستوں کے لیے تھا۔ یہ تمام کتابوں پر لے کر چلیں گے انشاءاللہ، ہم امت کی خدمت کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ہم امت کو روشن کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ہم امت مسلمہ کو تھوڑا بہت سپورٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میرے دوست، میرے مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ میں قوم کو دے کر جاؤں گا، یہ مان کے چلو۔ میں مرنے سے پہلے قوم کو کچھ نہ کچھ دے کر جاؤں گا، علم دے کر جاؤں گا، میں تعلیم دے کر جاؤں گا، کچھ دے کر جاؤں گا۔ آپ مائنڈ سیٹ بناؤ، اور میں نے مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے، بچوں کا مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے اب تک میں نے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے 56 بکس لکھے ہیں بچوں کے لیے ماشاءاللہ۔ میں نے گول بنا لیا ہے بھائی، سارے علماء بڑوں کے لیے کام کر رہے ہیں، میں چھوٹوں کے لیے کام کروں گا انشاءاللہ۔ اگلے میں 5 سال میں کیا کروں گا، میں نے پلان بنایا ماشاءاللہ، آپ بھی پلان بنائیے۔
फ्यूचर प्लान बनाइए। मैंने बच्चों की किताब लिखी है, मैं बड़ा होकर क्या बनूं। देखो आप, माइंड सेट बना रहा हूं बच्चों का। मैं मिसाली बेटा बनूंगा, मैं आलिम बनूंगा, मैं मुअल्लिम बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं लीडर बनूंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा। अभी से माइंड सेट बनाने के लिए मैंने बुक लिखी है। और मैंने बुक को बड़े बड़े लोगों को बताया तो उन्होंने कहा ये बुक हर बच्चे के हाथ में होना चाहिए। फंडामेंटल साइंस बुक के अंदर दस्तूर की तरह ये किताब हमारा हर वो बच्चा 7th क्लास में पहुंचने के बाद इस किताब को पढ़ना चाहिए। 8th वाला पढ़ना, 9th वाला पढ़ना, 10th वाला पढ़ना, जिससे उसका माइंडसेट बनता है कि मुझे लाइफ में क्या बनना है। और उर्दू दुनिया में पहली मर्तबा इस तरह किताब आई है माशाल्लाह। दुआ करें, जनवरी में प्रिंट करने का हमारा प्लान है इंशाल्लाह। जब प्रिंट हो जाएगी सारे स्कूलों के पास आएंगे इंशाल्लाह हम लोग, और सारे स्कूलों के बच्चों को इंशाल्लाह हम जो है ये किताबें देने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं अल्लाह दुआ करता हूं अल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म से अच्छे काम जो हो रहे हैं उनको भी हमें उसका हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमा। उम्मत की सोच रखने में हमें अच्छी पॉजिटिव सोच रखने की तौफीक फरमा, और उम्मत के भलाई के लिए जो भी काम हो सकता उसमें हमको शरीक होने की तौफीक फरमा। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।